بسم الله الرحمن الرحيم. وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب ضربه. وحد الفعل اور فعل کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها کہ وہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں موجود ہیں. دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، ایسی دلالت کہ جو متصل ہو اس معنی کے زمانے کے ساتھ، جیسے ضرب یضرب اضرب. ما قبل میں اسم کا بیان گزر چکا ہے، اس کی تعریف اور اس کی علامت. اب فعل کا بیان شروع ہوا. تو فعل کہتے ہیں کہ وہ ایسا کلمہ جو اپنی ذات کے اندر موجود معنی پر دلالت کرے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا تو یہ فعل کہلائے گا. جیسے ضرب اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب آپ ماریے. تو ضرب میں ماضی کا زمانہ پایا گیا، اس نے اپنے معنی خود بتلائے. یضرب میں حال اور مستقبل کا زمانہ پایا جا رہا ہے اور یہ اپنے معنی بھی خود بتلا رہا ہے. اضرب امر کا صیغہ ہے، یہ مستقبل کے زمانے پر دلالت کرتا ہے اور اپنے معنی بھی خود بتلا رہا ہے. تو یہ تینوں فعل کہلائیں گے. اوپر دلالۃ مقترنہ بزمانی ذالک المعنی، اس پر بات پہلے گزر چکی ہے، میں دوبارہ یاد دلا دوں کہ فعل کے اندر جو زمانہ پایا جائے گا وہ زمانہ وضع اول میں ہونا ضروری ہے. اب وضع اول کے بعد اگر وضع ثانی میں وہ زمانہ اس سے ختم ہو جائے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کو فعل نہیں کہیں گے، بلکہ وہ فعل ہی کہلائے گا. جیسے مثال لیجئے افعال منسلخہ عن الزمان، کہ وہ افعال کے جن سے زمانے کو الگ کر لیا گیا ہو. وہ افعال کہلاتے ہیں مگر ان کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا. جیسے افعال مقاربہ، قادہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا. اسی طرح افعال مدح، ذم، نعمہ، بئس، ان کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا لیکن پھر بھی یہ فعل ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی جو وضع اول تھی اس میں ان کے اندر زمانہ پایا جاتا تھا، لیکن جب اس کی وضع ثانی ہوئی تو اس میں یہ زمانہ ختم ہو گیا. تو یہ وضع ثانی میں اگر زمانہ ختم ہو جائے تو اس سے فعل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ فعل رہے گا. اور مزید اس کی وضاحت دیکھنی ہو تو پچھلے سبق میں آپ جہاں اسم کی تعریف کا بیان تھا وہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کی ترکیب واو حرف عطف ہو جائے گا اور حد الفعلی یہ پورا جملہ آخر تک یہ معطوف ہو جائے گا. پیچھے جو حد الاسم آیا تھا فحد الاسمی، اس پر اس کا عطف ہو جائے گا. حد الفعلی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہیں. کلمۃ تدل اور الی آخرہ یہ خبر بن جائے گی. کلمہ موصوف ہے اور تدل علی معنی فی نفسها یہ پورا جملہ اس کی کلمے کی صفت بنے گا. ٹھیک ہے، کہ ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہو. آگے معنی یہ بھی موصوف ہے، فی نفسها یہ صفت ہے اور یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جاتا ہے کسی شبہ فعل محذوف کے، اور پھر شبہ فعل محذوف اپنی صفت اپنے متعلق سے مل کر یہ صفت بن جائے گا معنی موصوف کی. دلالتاً یہ مفعول مطلق ہے، دلالت کرتا ہے وہ ایسی دلالت. یہ تو دلالتاً جو ہے نا یہ مفعول مطلق ہے، یہ مصدر ہے تدل کا. آگے ہے مقترنۃ بزمان ذالک المعنی. مقترنۃ بزمان ذالک المعنی، اقترن یقترن کے معنی آتے ہیں متصل ہونا، مل جانا.
تو دلالتاً یہ مفعول مطلق موصوف ہے، مقترنہ یہ اس کی صفت ہے، بزمانی ذالک المعنی یہ با حرف جار، زمان مضاف ہے، ذالک المعنی مضاف الیہ ہو گیا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعدی ہو جائے گا متعلق مقترنہ کے، ٹھیک ہے۔ اور کا ضرب یضرب یضرب یہ کاف حرف جار ہے، حرف تشبیہ، ضرب یضرب یضرب یہ پورا ایک اسم کی تعویل میں ہو کر یہ مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ضرب یضرب یضرب یہ پورا ایک اسم کی تعویل میں ہو کر یہ مجرور ہو جائے گا۔ اور اس کو یہ نہ سمجھیے کہ ضربہ جو ہے فعل ہے اور فعل پر حرف جار نہیں آ سکتا، یہاں یہ فعل نہیں ہے بلکہ یہاں اسم کی تعویل میں ہے، ضرب یضرب یضرب۔ آگے پڑھتے ہیں، وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه ودخول قد والسين وسوف ودخول قد والسين وسوف والجزم والتصريف الى الماضي والمضارع وكونه امرا او نهيا واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت ضربت ضربت، وتاء التأنيث الساكنة نحو ضربت، ونونی التاکید یہ جو ہے نونی التاکید اصل میں تھا نونینی، دو نون، ایک دیکھیں نون ثقیلہ ہوتا ہے اور ایک نون خفیفہ ہوتا ہے، تو یہ دو نون ہو گئے، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، تو اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ لے کر آئے نونین، اور جب یہ نونین مضاف بنا تو جو تثنیہ کا نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے مضاف کے آخر سے، تو یہ نونی التاکیدی ہو گیا۔ ونونی التاکید فإن كل هذه من خواص الفعل ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة۔ جی بھائی، تو یہ فعل کی علامتیں ہوئیں، ان علامتوں کے ذریعے آپ کو آسانی سے فعل کی پہچان ہو جائے گی۔ جملے میں اگر کہیں فعل آتا ہے اور اس کی ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے تو آپ بآسانی پہچان لیں گے کہ یہ فعل ہے۔ پیچھے اسم کی علامتوں کا تذکرہ تھا اور یہاں فعل کی علامتوں کا تذکرہ ہے۔ تو پہلی علامت ہے کہ اس کو مخبر بھی بنانا صحیح ہو۔ میں پہلے بتا چکا ہوں مخبر بھی اور خبر مسند یہ تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مخبر بھی یعنی جس کے ذریعے خبر دی جائے، وہ کلمہ یا وہ جملہ جس کے ذریعے خبر دی جائے اس کو مخبر بھی کہتے ہیں، تو اس کو خبر بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو مسند بھی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے زید ضرب، زید ضرب، ضرب زید نے مارا، تو زید کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے مارا، ضرب، تو یہ ضرب کے ذریعے ہم نے زید کے بارے میں خبر دی تو زید مخبر عن ہوا اور ضرب مخبر بھی ہوا۔ اسی طرح اس کو محکوم بھی کہتے ہیں، تو اس کے کئی نام ہو گئے۔ مخبر بھی جو خبر ہوتی ہے اس کو مخبر بھی کہتے ہیں، اس کو محکوم بھی کہتے ہیں۔ تو فعل کو مخبر بھی بنانا صحیح ہو، فعل کے ذریعے کسی اسم کی خبر دینا صحیح ہو تو یہ فعل کی علامت کہلائے گی۔ جیسے مثال میں دے چکا ہوں آپ کو، زید ضرب میں ضرب کے ذریعے فعل زید کی خبر دی جا رہی ہے۔ اچھا، علامت اسم میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اسم وہ ہے کہ جس کو مخبر بھی بنانا صحیح ہو، اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ فعل وہ ہے کہ جس کو مخبر بھی بنانا صحیح ہو۔ تو کیا یہ دونوں علامتیں ایک ہی ہیں؟ یعنی اسم اور فعل کی علامت ایک ہی ہیں؟ نہیں، بلکہ وہاں پر یہ تھا کہ اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کو مخبر بھی اور مخبر عن دونوں بنانا صحیح ہو، دونوں اگر وہ اگر بن جاتا ہو تو پھر وہ اسم کی علامت ہوگی، لیکن اگر وہ
بھی تو بنتا ہو، مخبر عن نہ بن پا رہا ہو، تو پھر وہ اسم نہیں کہلائے گا۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ یہاں فعل وہ ہے کہ جو مخبر بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، نہ کہ مخبر عن۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرق یاد رکھیے گا۔ فعل کے ذریعے کسی چیز کی خبر دی جا سکتی ہے، لیکن فعل کے بارے میں کسی اور چیز سے خبر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے وَدُخُولُ قَدْ وَالسِّینِ وَسَوْفَ۔ یہ دخول کا عطف ہے الاخبار پر، کہ ان یصح دخول قد والسین وسوف، کہ صحیح ہو قد، سین اور سوف کا فعل کے اوپر داخل ہونا، فعل کے شروع میں آنا۔ قد اگر یہ ماضی کے شروع میں آتا ہے تو ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے، اور معنی میں تھوڑی تاکید آ جاتی ہے، جیسے قد ضرب، بے شک اس نے مارا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں مارا ہے۔ ایک ماضی مطلق ہوتی ہے تو ماضی مطلق میں ترجمہ ہوتا ہے اس نے مارا، لیکن جب ماضی قریب ہوگی تو اس کے ترجمے میں ہے آخر میں آتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، قریب کے معنی کو بتلانے کے لیے۔ اور قد اگر مضارع کے شروع میں آتا ہے تو اس کے اندر، مضارع کے اندر تقلیل کے معنی پیدا کر دیتا ہے، قلت کے معنی پیدا کر دیتا ہے، جیسے قد یضرب، قد یأتی زید الی المدرسہ، قد یأتی زید الی المدرسہ، زید اسکول کبھی کبھی آتا ہے۔ تو قد اگر مضارع پر داخل ہو تو اس کے معنی کبھی کبھی سے ہم کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں قد للتقلیل۔ تو قد للتحقیق اور قد للتقلیل۔ اگر قد کہیں پر دیکھ رہے ہیں آپ کے قد آیا ہے اور کسی کلمے کے شروع میں، تو سمجھ جائیے گا کہ یہ فعل ہے، اس کے بعد جو کلمہ ہے وہ فعل کہلائے گا۔ اسی طرح سین اور سوفا یہ بھی فعل کے شروع میں آتے ہیں، ان میں، اور یہ فعل کو، بلکہ فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور فعل کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ مضارع میں چونکہ حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں، لیکن جب سین اور سوفا آ جاتے ہیں تو یہ مستقبل کے معنی کے ساتھ اس کو خاص کر دیتے ہیں۔ البتہ سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے والجزم، والجزم اس کا بھی عطف الاخبار بھی پر ہو جائے گا، اس کا بھی عطف الاخبار، کہ صحیح ہو اس کا مجزوم ہونا، یعنی فعل کا صحیح مجزوم ہونا صحیح ہو تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ فعل مجزوم کب ہوتا ہے؟ جب اس کے شروع میں نفی جحد بلم آئے، جب اس کے شروع میں لم نفی جحد آئے، یا لام امر آئے، یا لا نہیں آئے، اسی طرح ادوات شرط آئیں اس کے شروع میں، یعنی حروف شرط اس کے شروع میں آئیں تو فعل مجزوم ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں فعل کے مجزوم ہونے کی، تو فعل کا مجزوم ہونا یہ فعل کی علامت ہیں۔ دیکھیں، اسم کی 3 حالت ہوتی ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ اسم یا تو مرفوع ہوگا حالت رفع میں، یا حالت نصبی میں، یا حالت جری میں ہوگا، اس کی حالت جزم والی حالت نہیں ہوتی ہے، لیکن فعل کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مجزوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مکسور اور مجزوم میں فرق کو ملحوظ رکھیے گا۔ بعض طلبہ اس میں مشتبہ ہو جاتے ہیں، ان کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجزوم اور مکسور دونوں ایک ہی ہوں، دونوں الگ الگ ہیں۔ آگے ہے والتصریف الی الماضی والمضارع۔ صرف یصرف کے معنی آتے ہیں گردان کرنا، اور اس پر جو الف لام داخل ہے وہ مضاف الیہ سے بدل کی صورت میں آیا ہے، مضاف الیہ کی جگہ میں آیا، اصل میں تھا یہ تصریف الفعل، فعل کی گردان کرنا۔ تصریف الفعل یہ اضافت الفاعل، اضافت المصدر الی المفعول۔ دیکھیے، مصدر کبھی جو ہے فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے اور کبھی مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اکل زید تفاحا، اکل زید تفاحا، تو کھانے والا کون؟ کہ زید کا سیب کو کھانا۔ اکل زید تفاحا کے معنی زید کا سیب کو کھانا، تو زید یہ فاعل ہے لیکن مضاف الیہ ہے، تو اکل مصدر کی اضافت جو فاعل ہے حقیقی معنی میں اس کی طرف کی گئی ہے،
اور اسی طرح اکل التفاحی، اگر کوئی جملے میں کوئی یہ لفظ آئے اکل التفاحی، سیب کا کھانا، تو سیب کسی کو نہیں کھاتا بلکہ سیب کو کھایا جاتا ہے، تو یہ اضافت ہو گئی مفعول کی طرف۔ تو اضافت کبھی مصدر کی فاعل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی مفعول کی طرف ہوتی ہے، یہ معنی سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ فاعل کی طرف اضافت ہے یا مفعول کی طرف اضافت ہے۔ تو تصریف الفعلی یہ اضافت الفاعلی اضافت المصدری الی المفعول تھا۔ اچھا، وہاں سے فعل کو حذف کر کے اس کی جگہ الف لام لے آئے۔ والتصریف ای تصریف الفعلی، اور فعل کی گردان کا صحیح ہونا، فعل کی اگر گردان کی جا سکتی ہو، اس کلمے کی اگر گردان کی جا سکتی ہو تو سمجھ جائیے گا کہ یہ فعل ہے، اور وہ گردان ماضی اور مضارع کی جاتی ہو، ماضی اور مضارع کی اگر گردان اس کی جا سکتی ہے تو یہ سمجھ جائیے گا کہ یہ فعل ہے۔ اگر ماضی اور مضارع کے علاوہ نہ کی کہیں مثال کے طور پر گردان اسم فاعل کی بھی ہوتی ہے، جیسے فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، تو گردان تو اسم کی بھی ہوتی ہے لیکن ماضی اور مضارع کی طرح نہیں ہوتی ہے، ماضی اور مضارع کی طرف ان کی گردان نہیں ہوتی ہے۔ فعل کی جس کلمے کی گردان، یعنی جس کلمے کی ماضی اور مضارع بنائی جا سکتی ہو تو سمجھ جائیے کہ یہ فعل ہے۔ دیکھیے اتصال جو ہے مصدر ہے، الضمائر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف کی اس کی مصدر کی اضافت کس کی طرف ہوئی؟ مضاف الیہ کی طرف ہوئی، تو مصدر کی اضافت یہ فاعل کی طرف ہوئی، جیسے کیونکہ ضمیر جو ہے حقیقی معنی میں فاعل ہوتی ہے، وہی متصل ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ، تو یہ مثال ہو گئی اضافت المصدر الی الفاعل کی۔ ضمیر آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ٹھیک ہے، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل۔ پھر ان پانچوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے، ایک ضمیر بارز ہوتی ہے، یعنی مستتر ضمیر پوشیدہ، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ضمیر بارز کے معنی ہے ظاہر ہونا، تو بارز ظاہر کے مرادف ہے، تو یہ ضمیر ظاہر ہوتی ہے، پوشیدہ نہیں ہوتی، جیسے ضربہ میں ضمیر ہوا یہ محذوف، یہ پوشیدہ ہے، مستتر ہے، جبکہ ضربتا میں جو تا ضمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے، ظاہر ہے، نظر آ رہی ہے۔ تو اگر ضمیر بارز کسی کلمے کے آخر میں ہو تو پھر سمجھ جائیے گا کہ یہ فعل ہے۔ اچھا، ضمیر متصل اگر کسی کلمے کے آخر میں ہو، اگر ضمیر مستتر کسی کلمے کے آخر میں ہو تو پھر یہ علامت نہیں بنے گی، یہ فعل کی علامت نہیں بنے گی۔ ضمیر بارز اس کے آخر میں ہو تو اس کی جو ہے یہ علامت بن جائے گی۔ آگے ہے وتاء التانیث الساکنہ، اور تائے تانیث ساکنہ اس کے آخر میں ہو، جیسے ضربت، آسان ہے۔ اچھا، ان سب کا عطف جو ہوگا کونہ، تو اس کا عطف ہو جائے گا اخبار پر، وکونہ امرا او نہیا، کونہ یہ کون افعال ناقصہ میں سے، ہاں اس کا اسم ہے، امرن اور معطوف علیہ ہے، نہیا معطوف ہے، اور یہ دونوں جو ہیں اس کی خبر بن جائیں گے۔ آگے اتصال الضمائر، یہ اس کا بھی عطف اخبار پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان یصح اتصال الضمائر البارزۃ المرفوعہ۔ آگے جو تاء تانیث الساکنہ ہے تو یہ اس کا عطف الضمائر البارزہ پر ہوگا کہ تاء تانیث ساکنہ کا اس سے متصل ہونا صحیح ہو، ٹھیک ہے، اس کا عطف ضمائر بارزہ پر ہو جائے گا۔ آگے نونی تاکید، نون تاکید ثقیلہ ہوتا ہے اور ایک نون تاکید خفیفہ ہوتا ہے، جیسے لیضربن اور لیضربن، اس کے معنی آتے ہیں کہ وہ ضرور بھی ضرور مارے گا، یہ فعل مستقبل کے لیے ہوتا ہے،
تو اگر کسی کلمے کے آخر میں نون تاکید ہو تو سمجھ جائیے گا آپ کہ یہ فعل ہے۔ فإن كل هذه من خواص الفعل، چنانچہ یہ سب فعل کی خاصیتوں میں سے ہیں۔ خواص جمع ہے خاصہ کی۔ ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به، اس سے ایک جواب دینا مقصود ہے۔ اشکال یہ ہے کہ امر اور نہیں سے کسی چیز کی خبر نہیں دی جاتی ہے۔ امر اور نہیں استفہام یہ جملہ خبریہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں، تو ان سے کسی چیز کی خبر نہیں دی جاتی ہے۔ تو آپ نے علامت کہا تھا کہ اس کے ذریعے کسی چیز کی خبر دینا صحیح ہو تو فعل ہوگا، تو کیا امر اور نہیں فعل نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اخبار بھی کے معنی ہوں گے کہ ان یکون محکوما بھی، کہ اس کا محکوم بھی بننا صحیح ہو، یعنی اس کے ذریعے کسی اسم پر حکم لگانا صحیح ہو۔ تو اور ظاہر سی بات ہے کہ امر اور نہیں کے ذریعے کسی چیز پر حکم لگایا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اب یہاں سے فعل کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل اصطلاحی نحویین کے یہاں پر جو کلمہ فعل ہوتا ہے اس کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے ایک معنی مصدری، جیسے کہ اس کے معنی فارسی میں آتے ہیں کردن کے، اردو میں کرنا۔ دوسرا جز جو پایا جاتا ہے اس کے اندر وہ زمانہ ہے، فعل کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، اور تیسری چیز نسبت الی الفاعل۔ تو ان تینوں چیزوں میں اصل جو ہے وہ فعل کے معنی ہے، معنی مصدری وہ اصل ہیں۔ تو معنی مصدری اصل ہیں فعل، اور اس کو فعل لغوی بھی کہتے ہیں۔ تو اس فعل لغوی کا نام ان تینوں کے مجموعے کو دے دیا، یعنی فعل لغوی، فعل اصطلاحی جو تھا اس کے اندر تین چیزیں پائی جاتی تھیں، ان تینوں چیزوں کو جو نام ملا وہ اس کے اندر جو ایک جز ہے اس کا نام تینوں کو دے دیا۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز۔ تسمیہ کے معنی نام رکھنا، کہ کل کا نام جز کے نام کے ذریعے رکھ دینا۔ فعل مشتمل تھا تین چیزوں پر، یہ کلمہ جو تھا یہ مشتمل تھا تین چیزوں پر، تو اس میں جو ایک جز تھا اس کا نام فعل تھا، وہ فعل پورے تینوں کو نام دے دیا۔ تو اور وہ جو جز ہے وہ حقیقی جز ہے اس کا، جبکہ جو دوسرے دو جز ہیں وہ حقیقی جز نہیں ہے۔ تو اسی کو کہا انہوں نے کہ فعل کا نام رکھا جاتا ہے باسم اصلہ، اس کی اصل، اور وہ مصدر ہے اس کے اسم کے نام سے۔ تو اصل کیا تھا اس کا کہ مصدر، یعنی فعل لغوی، تو فعل لغوی کا نام تینوں کو دے دیا گیا۔ لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتاً، کیونکہ مصدر ہی جو ہے فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقت میں۔ مصدر کی اصل کیوں ہے، اور یہ دو چیزیں اصل کیوں نہیں ہیں، کہ اصل میں جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو اس میں ضرب کے اندر تین چیزیں پائی گئی تھیں، معنی مصدری، دوسری چیز نسبت الفاعل، اور تیسری چیز زمانہ۔ تو فاعل کا جو فعل ہے جو اس نے کیا ہے وہ حقیقت میں کیا چیز ہے ان تینوں میں اس کے وہ معنی لغوی، معنی مصدری ہیں، تو وہ حقیقت میں فاعل کا فعل ہے۔ تو جب وہ حقیقت میں فاعل کا فعل ہے تو وہ اصل ہوا، تو وہ اس اصل کا نام کل کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، آج سبق تھوڑا طویل ہو گیا لیکن فعل کی بحث مکمل ہو گئی ہے، آگے حرف کی بحث ہے اور پھر اس کے بعد یہ باب ختم ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔